خانقاہوں میں جہاں اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا جاتا ہے، تفریق کو دور کیا جاتا ہے، ذات، برادری اور علاقائیت سے اوپر اٹھ کر ہر مسلک و مذہب کے افراد کو ایک پرچم تلے یکجا کیا جاتا ہے، وہیں خانقاہوں نے شعر و شاعری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نتیجتاً شعراء کی بڑی تعداد ماضی تاحال خانقاہوں اور بزرگان دین سے وابستہ ہے اور درس اتفاق و محبت دینے میں بسط خوشی مصروف ہے۔ حضرت خواجہ نبی رضا شاہ المعروف بدادہ میاں کے عرس میں کچھ ایسی ہی کیفیت نظر آئی۔ پیش ہے مشاعرہ قومی یکجہتی کی عروضی نگاہ رکھتے ہیں، روایات کہتے ہیں، وہ تمام مشکل اسباب جس سے لوگوں کا وجود جھلس جاتا ہے اس پہ ان کو مرکہ حاصل ہے۔ اس کے لیے غور سے دیکھا جانا چاہیے۔ پیش کرتا ہوں۔ شاہ رسولہ شاہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کا عنوان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر بھی آپ ہیں ایسے دین کے رہبر، آپ ایسے دین کے رہبر، آپ چلے جو رہبر بن کر، مشکل راہیں ہو گئی آسان، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہیں ایسے دین کے رہبر، آپ چلے جو رہبر بن کر، مشکل راہیں ہو گئی آسان، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ شعر بھی آپ کو اتنی قربت دے دی، آپ کو اتنی قربت دے دی، آپ کی منزل آسان کر دی، رب نے بنا کر عرش کا مہمان، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ یہ ہے فیض ذات گرامی، یہ ہے فیض ذات گرامی، کتنا مؤثر نام نامی، یہ ہے فیض ذات گرامی، کتنا مؤثر نام نامی، گردش دوران خود ہے پریشان، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ یہ ہے فیض ذات گرامی، کتنا مؤثر نام نامی، گردش دوران خود ہے پریشان،
صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شعر بھی حاضر ہے. کنکر ہو گئے بولنے والے, کنکر ہو گئے بولنے والے, چاند کے دو ٹکڑے کر ڈالے. کنکر ہو گئے بولنے والے, چاند کے دو ٹکڑے کر ڈالے. عقل بشر ہے آج بھی حیران, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. لب جو کھلے سچ سامنے آئے, لب جو کھلے سچ سامنے آئے, بات کرے تو حق بن جائے. حرف بیان تفسیر قرآن, صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. لب جو کھلے سچ سامنے آئے, بات کرے تو حق بن جائے. حرف بیان تفسیر قرآن, صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. ذہن کے بیماروں کو شفا دی, ذہن کے بیماروں کو شفا دی, اور مریض غم کو دوا دی. آپ نے بخشا درد کا درمان, ذہن کے بیماروں کو شفا دی, اور مریض غم کو دوا دی. آپ نے بخشا درد کا درمان, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شعر بطور خاص جناب صغیر بھائی. اہل بیت اصحاب ولی سب, اہل بیت اصحاب ولی سب, آقا کے شہدائی ہیں. سب کا جڑا ہے رشتہ ایمان, صلی اللہ علیہ وسلم. مقطع بھی حاضر کرتا ہوں, شعر سن لیجیے. بگڑی ہوئی ہر بات بنا دی, انسان کی توقیر بہا دی. سلطانوں کے آپ سلطان, صلی اللہ
علیہ وسلم. آخری شعر پسند مقطع. بخشش کا پیغام ملے گا, بخشش کا پیغام ملے گا, جنت کا انعام ملے گا. تم نے لکھا ایک بار جو رضوان صلی اللہ علیہ وسلم, بخشش کا پیغام ملے گا, جنت کا انعام ملے گا. تم نے لکھا ایک بار جو رضوان صلی اللہ علیہ وسلم. اس مستحسن اور متبادل سلسلے کے بعد غزل کی محفل کا آغاز ہوا جاتا ہے. خانقاہوں نے ہمیشہ سے غزل اور غزل کے شعراء کی سرپرستی کی, یہ رہنمائی کی ہے. حضرت امیر خسرو اور بہت بڑے بڑے شاعر انہی خانقاہوں درگاہوں کا فیضان ہے جو دنیا پہ چھا گئے اور آج تک وہ آئیڈیل مین کی حیثیت سے یاد کیے جاتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں اس سلسلے کے آغاز کے لیے ایک کوی کو دعوت دوں. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے یار یہاں تو ماحول دوسرا ہے, مجھے کیا پڑھنا ہے. میں نے کہا یہاں ایک قومی یکجہتی کا مشاعرہ ہے, یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آتے ہیں. اگر یہ مشاعرے نہ بھی ہوں تب بھی اس درگاہ سے وابستگان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام فرقے اور مسلک کے لوگ ہیں جو یہاں جوڑے جاتے ہیں. ہر سال میں حضرت صباح شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی آپ کا مسلکی تفریق ہے یا کوئی قید ہے, کسی کو روکا جائے. انہوں نے کہا یہ کوئی ظلم عظیم ہوگا. جس مسلک کا, جس مکتبہ فکر کا, جس قوم کا, جس فرقے کا آدمی آئے اس کا کھلے دل سے استقبال ہے. بس باتیں وہ کریں جس میں خیر ہو. خیر امت کو بنایا گیا ہے تو ہمیں خیر کی باتیں کرنا ہے, شر کی باتیں نہیں کرنا ہے. ہمیں دنیا کو ملانا ہے, جوڑنا ہے, ہمیں ان کو منتشر نہیں کرنا ہے. ہم بابا فرید گنج شکل کہ اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے تمام خانقاہیوں کو کہ جب ان کے کسی مرید نے ان کو قیدی دی تو انہوں نے کہا میاں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان لوگوں کو تو جو چیر پھاڑ کا کام کرتے ہیں, میں تو جوڑتا ہوں دلوں کو, سلائی کا کام کرتا ہوں, لوگوں کو محبت اور میری محبت کا پیغام پہنچاتا ہوں, تو مجھے سوئی اور دھاگا لا کے دو. تو ہم اس طرح کے خانقاہی ہیں کہ ہم دلوں کو جوڑتے ہیں. ہم دیوبندی بریلوی میں پھنس کے اپنی طاقت کو کم کرنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں, نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں, میری شناخت یہی ہے محمدی ہوں میں. آج تو دنیا میں محمدی کے نام پہ کاٹا جاتا ہے. آپ کی مصیبت یہ کہ آپ انصاری ہیں, ملنساری ہیں, پنساری ہیں, ادریسی ہیں, صدیقی ہیں, فاروقی ہیں, خان صاحب ہیں, کیا کیا ہے لیکن مسلمان نہیں ہیں. خدا کرے کہ ہم مومن بن جائیں, مسلمان بن جائیں, اور اس سے اچھا یہ کہ محمدی بن جائیں. اگر ہمیں محمدی بننا ہے تو ہمیں بزرگان دین کی چوکھٹ تک بھی آنا ہے, اصحاب رسول کو بھی ماننا ہے, اہل بیت کی بھی عظمت کو تسلیم کرنا ہے. تب جا کے کہیں ہم کو نبی ملیں گے. اگر علی نہ ملے تو نبی بھی نہ ملیں گے, اور نبی نہ ملا تو خدا نہیں ملے گا. تو یہ بڑا خسارہ ہے. بہرحال اب میں چاہتا ہوں دو کبھی ہماری فہرست میں ہیں. کبھی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب دنیا میں بکھراؤ ہو گیا. ہم نے کوشش کی, سنجے مصرا شوق صاحب سے کہا کم از کم آپ دو کبھیوں کو بلائیے کیونکہ آپ کا پورے معاملات جتنے ہندی والوں میں ہیں اتنے ہی اردو والوں میں ہیں. سنجے مصرا شوق صاحب تقریباً 25 سال سے اس درگاہ سے وابستہ ہیں, آتے ہیں اور بہت کامیاب ہوتے ہیں. آج جو ہمارے درمیان شخصیت ہے وہ بہت اچھے کوی ہیں اور گفتگو بھی کریں تو بہت دیر تک کر سکتے ہیں. جب تک آپ انہیں سنیں گے, آپ ان کی ضیافت کریں گے, وہ آپ کی ضیافت کریں گے. ان کا نام نامی ہے یوگی یوگیش شکلا. یوگی یوگیش شکلا صاحب تشریف لائیں, ان کا استقبال کیجیے مائک پر پورے استقبال کے ساتھ. تو ایک گیت دیکھیے, تھوڑا سا آدھیاتمک ہے, آدھیاتمک چیتنا کا گیت ہے. اس جگہ بیٹھے ہیں تو یہی اچھا لگے گا.
दाह कर मदमोह निज अंतःकरण के, और दृग्जल में उन्हें करके विसर्जित, बंध से स्वाधीन होना चाहती है। वाह भाई वाह, क्या कह रहे हैं? चेतना परमात्मा में लीन होना चाहती है। दाह कर मदमोह निज अंतःकरण के, और दृग्जल में उन्हें करके विसर्जित, बंध से स्वाधीन होना चाहती है। चेतना परमात्मा में लीन होना चाहती है। दाह कर मदमोह निज अंतःकरण के। पंक्तियाँ देखें कि प्राण हो जाए तपस्वी, रह न जाए लोभ मन में, सत जगत का जानने को उठ रहा है क्षोभ मन में। प्राण हो जाए तपस्वी, रह न जाए लोभ मन में, सत जगत का जानने को उठ रहा है क्षोभ मन में। तो त्याग सारे साध्य कलुषित आचरण के, त्याग सारे साध्य कलुषित आचरण के, छल मृषा लालच कुपथ कर पूर्ण भंजित, ज्ञान रथ आसीन होना चाहती है। चेतना परमात्मा में लीन होना चाहती है। दाह कर मदमोह निज अंतःकरण के। और एक प्रश्न जो मन को अक्सर कचोटता है कि क्यों भला है जन्म होता, क्यों भला है मृत्यु होती, जानना इसको कठिन ज्यों ढूंढना हो सिंधु मोती। क्यों भला है जन्म होता, क्यों भला है मृत्यु होती, जानना इसको कठिन ज्यों ढूंढना हो सिंधु मोती। तो प्रश्न मन को सालते जीवन मरण के, प्रश्न मन को सालते जीवन मरण के, अतः करने उत्तरों को स्वतः अर्जित, ध्यान में तल्लीन होना चाहती है। चेतना परमात्मा में लीन होना चाहती है। आह कर मदमोह निज अंतःकरण के। और गीत का अंतिम बंद, इस गीत को मुझे लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि सृष्टि के अवयव प्रणेता आदि से जो अंत लिखते, सब उन्हीं के अंश हैं, यदि तो नहीं क्यों साफ दिखते। सृष्टि के
अब प्रणेतादि से जो अंत लिखते सब उन्हीं के अंश हैं, यदि तो नहीं क्यों साफ दिखते, तो है सृजक जो सृष्टि के हर एक चरण के, वाह 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 वाह, क्या कहना है? है सृजक जो सृष्टि के हर एक चरण के, किंतु जिनके दर्शनों से दृष्टि वर्जित, दर्शहित दूरबीन होना चाहती है, वाह 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 वाह, क्या चेतना परमात्मा में लीन होना चाहती है, दाह कर मदमोह निज अंतःकरण के। बहुत बहुत आभार। बहुत उम्दा, बहुत खूब जनाब योगी योगेश साहब, और अच्छी शायरी से आपने नवाजा। और आप बता रहे हो कि आपकी आवाज़ काम नहीं कर रही, लेकिन आपकी शायरी काम कर रही थी, उसके लिए आपका मुबारकबाद है। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।